آج عرس غوث اعظم ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم بڑی 11ویں شیف کہتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور امت کی زبوں حالی کا دور تھا۔ آپ نے 73 سال بغداد شریف میں گزارے اور اس دور میں 5 خلفاء تبدیل ہوئے۔ عباسی سلطنت کے مسترشد باللہ، مستنجد باللہ، مستنشد باللہ، خلیفہ راشد، مقتدی لامر اللہ، 5 خلفاء ایک کے بعد دیگرے تبدیل ہوئے۔ سلجوقوں کا اور عباسی خلفاء کا جھگڑا عروج پر تھا۔ یہ تاریخ کی ایک دردناک داستان ہے، جب مسلمان سلاطین آپس میں اقتدار کی خاطر، ہوس کی خاطر جھگڑ رہے تھے۔ حالت یہ تھی کہ باطنی جو تھے، ایک فرقہ تھا، ان کو حشیشین بھی کہا جاتا ہے۔ حسن بن صبا ان کا امیر تھا، بڑا سرغنہ تھا، اور اس کا بھی ایک تاریخی پہلو ہے، بڑا خوفناک پہلو ہے۔ ان کے جو فتنے تھے یہ بھی عروج پر تھے۔ مساجد کے ممبروں کو توڑ دیا گیا تھا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ باجماعت کے لیے مساجد میں نہیں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ حالات بڑے عجیب تھے۔ ایسے دور میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسجد میں سو رہے ہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، سو رہے ہیں، نصیب جاگا، کونین کے دولہ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبدالقادر بیٹا، لوگوں کو واعظ کیا کرو، باتیں بتایا کرو، لوگوں کو خطاب کیا کرو، تقریر کیا کرو۔ اچھا، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے، سنانے کو بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جھجک ہوتی ہے اور ان کو تھوڑی سی مشکل آتی کہ میں کیسے سناؤں لوگوں کو بات۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک آدھ بندے سے تو بات کر لیں گے، 2-4 لوگوں سے بھی بات کر لیں گے، لیکن زیادہ لوگوں سے بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ممبر پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ نصیحت کی بات آگے بتائے۔ بلکہ اس امت کی خوبی جو بیان کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی تحصیل علم کر چکے تھے، علم آپ نے پڑھا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا نا کہ بھئی یہ علماء اور ہوتے ہیں، اولیاء اور ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ضدیں نہیں ہیں۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو لیکن ولی نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کا ولی ہو اور عالم نہ ہو۔ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ بغیر علم کے تو کوئی فقیر ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، فقر بھی علم کے بغیر نہیں ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد اتنا علم پڑھا آپ نے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم دین اتنا پڑھا پڑھایا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ پھر علم کی لگن اور ذوق دیکھیں۔ اب وہ واقعہ تو ہم نے کسی دور میں ہماری اسکول کی بکس میں بھی تھا، ہمارے نصاب میں بھی تھا، کہ ایک بچہ وہ گیلان سے چلتا ہے، گیلان کو ہی جیلان کہا جاتا ہے۔ میں آج گوگل سے سرچ کر رہا تھا کہ گیلان سے بغداد کا سفر کتنا ہے، تو کم از کم 900 کلومیٹر کا سفر ہے، اور ایک راستہ ہے اس کے ذریعے سے، جو آپ راستے ہیں اس کے ذریعے سے 1000 کلومیٹر سے کچھ زائد ہے۔ تو کم از کم اس دور میں وہ 10 دن کا سفر تھا، اس دور میں، کیونکہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا نا،
تو اونٹوں پر جو سفر ہے اس کی جو فقہا نے پیمائش کی ہے، وہ کہتے ہیں اونٹ پر جو لوگ سفر کرتے ہیں یا جو پیدل سفر کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میں غلط کہہ گیا ہوں، اونٹ پر جو سفر کرتے ہیں وہ کیا ہے، 3 دن کا جو سفر ہے وہ 90 کلومیٹر بنتا ہے۔ اونٹ پر یا پیدل جو لوگ چلتے تھے وہ 90 کلومیٹر، یہی سفر کی میعاد ہے نا، 53 میل یا 90 کلومیٹر، اتنا سفر جب ہم کرنا ہو تو ہم مسافر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اس دور میں جو سفر کی رفتار تھی اس اعتبار سے یہ 3 دن کا سفر ہے۔ اب جو 900 کلومیٹر ہے یہ تقریباً 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اتنی دور ماں نے بھیجا۔ آج ہم نے جانا ہونا لندن جانا تو ہم کہتے ہیں یار 9 گھنٹے کی پرواز ہے، بہت ہمیں فیل ہوتا ہے بڑا لمبا سفر ہے۔ امریکہ جانا وہ جتنا مرضی لگژری سفر ہے لیکن روزہ نہیں ہم رکھ پائیں گے، اجازت بھی ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں لمبے سفر کے لیے، سوچے وہ بیٹا جس کو ماں نے، باپ نہیں ہے سر پہ، باپ کا وصال ہو گیا، ماں نے بھیج دیا اور ماں کو امید بھی نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی، اسی لیے تو جو وراثت میں حق بنتا تھا وہ سی دیا، بیٹا 40 دینار تیرے حصے کے بنتے ہیں، 80 دینار تھے، 40 تیرے بھائی کو دے دیا اور 40 تیرے ہیں، وہ کپڑوں میں سی دیے، یا یہ جاؤ تم علم دین کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں، حضور شیخ کو میں نے پڑھا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی دوبارہ پھر اپنی والدہ سے کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ ماں نے بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا علم دین حاصل کر۔ اس وقت علم دین کا مرکز بغداد شریف تھا، بڑے بڑے علماء مشائخ بغداد شریف میں تھے، تو علم دین کا ذوق کتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے سفر کرتے ہیں۔ وہ ڈاکوں کا واقعہ تو آپ نے بچپن میں ہی سنا ہوگا کہ 40 دینار ہیں، وہ ڈاکو نے قافلہ لوٹ لیا، چلتے چلتے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ ویسے ہی پوچھ لیا، پتا تھا اس بچے کے پاس کیا ہوگا؟ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پکڑا کہ دیکھو یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ کیسے جھوٹ بول رہا ہے سردار کے پاس، لیکن کیسے جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے ایسے دھوکہ دیا کہ میرے پاس 40 دینار، میرا مذاق اڑایا۔ اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا بچے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا، میں تو سچ بول رہا ہوں۔ میری ماں نے مجھے چلتے ہوئے تاکید کی بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں اپنی ماں سے کیا ہوا عہد بھول نہیں پایا، مجھے یاد ہے میری ماں نے عہد لیا تھا تو مجھے عہد یاد ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اچھا کبھی کبھی بڑی واضح و نصیحت کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی اور کبھی چھوٹی سی بات دل پر چوٹ کر جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اللہ نے اس بچے کی زبان میں رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا عہد بھولا نہیں ہے۔ سردار رونے لگ گیا، کہنے لگا او دیکھو وہ میرے ساتھیوں ڈاکو، دیکھو یہ ماں سے کیا ہوا عہد نہیں بھولا، ہم رب سے کیے ہوئے عہد کو بھول گئے۔ سارے طائب ہو گئے۔ اور بعض روایت میں نے پڑھا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار جو راستے ہوتے تھے نا وہاں پر بیٹھ کر روتا رہتا تھا اور لوگوں کو کہتا رہتا تھا لوگوں میں فلاں ڈاکو ہوں، میں نے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا مال واپس کیا ہے، اگر تم میں سے کسی کا حق میرے ذمہ ہو تو مجھے معاف کر دو یا مجھ سے لے لو تاکہ میں دنیا سے سرخرو ہو کر جاؤں۔ ایسا طائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں میں نے علم دین پڑھا لیکن واز نہیں کرتا تھا، لوگوں کو بیان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن خواب میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر لوگوں کو بیان کیا کرو، سنایا کرو باتیں۔ تو میں نے عرض کی حضور میں فصیح اللسان نہیں ہوں، عربی تو پڑھی تھی آپ نے، عربی کے بغیر تو علوم قرآن آتے نہیں۔ حضور میں فصیح نہیں ہوں، یعنی میں مادری زبان میری فارسی ہے، گیلان یہ ایران کا علاقہ ہے، تو میں یہاں کے لوگ جیسے اچھی عربی بولتے ہیں ایسا میرا تکلم نہیں ہے، ایسے میں گفتگو نہیں کر پاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اپنا منہ کھولو۔ کہتے میں نے منہ کھولا، سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے۔ اور یمن کے صحابہ آئے تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے علاقے کا پانی کنویں کا بڑا کڑوا ہے۔ حضور نے تھوڑا سا پانی لیا، اس میں کلی مبارک فرمائی، لعاب دہن ڈالا، کہا یہ لے جانا۔ انہوں نے وہاں ڈالا، پھر آئے مدینہ منورہ کے صحابہ نے پوچھا ہاں بھی تمہارے کڑوے کنووں کا کیا بنا؟ کہتے ہیں سب سے میٹھے ہو گئے۔ تو سیدی رضا کہتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔
حضور نے وہ لعاب دہن منہ میں ڈال دیا. کہتے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 بار لعاب دہن منہ میں ڈالا اور کہا اب تو واز کیا کرنا. اگلی رات سوئے تو مولا علی خواب میں آ گئے. انہوں نے 6 بار لعاب دہن منہ میں ڈالا. کہتے میں نے کہا حضور بس 6 بار؟ کہتے ہاں حضور کی برابری تو نہیں کرنی نا. اللہ اکبر. کہتے پھر میں نے واز کرنا شروع کر دیا. چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پہ واز کرتے تھے. اب واز جاری و ساری ہے، مسجد بھر گئی، پھر بڑی مسجد، پھر اس سے بڑی مسجد، پھر بغداد کی عیدگاہ، سب سے بڑی عیدگاہ جو تھی، وہاں پر آپ واز دیا کرتے. وہاں بھی لوگ پورے نہیں آتے تھے. وہاں بھی ملا علی قاری لکھتے ہیں پھر صحراؤں میں کھلی جگہوں پر باہر مضافات میں آپ نے ڈیرا لگایا اور وہاں پر واز فرماتے تھے اور 70,000 تک مجمع ہوتا تھا. اللہ اکبر. 70,000 تک. اور جیسے پاس بیٹھا سن رہا ہے ایسی آخر میں بیٹھا بھی سن رہا ہے. اور ایسی کیفیت ہوتی تھی. اللہ اکبر. ابن جوزی جیسے بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں آ کے کپڑے پھاڑ لیا کرتے تھے. یہ بھی ایک کیفیت ہوا کرتی تھی. ابن جوزی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. علماء جانتے ہیں علماء کی لائبریری ابن جوزی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ابن جوزی وہ عالم ہے، ہر موضوع پر انہوں نے تقریباً لکھا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے. آپ کہتے دل میں خیال آیا یار بڑا شہرہ ہو گیا ہے عبد القادر جیلانی، دیکھو تو صحیح کیسے ہیں یہ، کتنا علم ہے. کہتے میرے دل میں ایک مقام قرآن کریم کا سوچا، اس پر غور کیا، کہا اس کے متعلق جا کے سوال کروں گا. کہتے میں جیسے ہی جا کے ان کی مجلس میں بیٹھا تو اسی آیت پر گفتگو ہو رہی تھی. جو میں نے سوالات سوچے تھے وہی اسی کے متعلق ارشاد ہو رہا تھا. سارے جوابات ہو گئے. کہتے پھر ایک آپ نے تفسیر بیان کی جو میرے ذہن میں تھی، ایک اور تفسیر بیان کی میں وہ بھی جانتا تھا. کہتے 5 تفسیریں بیان کر دی یا کم و بیش. پھر آپ نے وہ تفسیر بیان کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. کیفیت یہ ہوئی اس ایک آیت سے وہ نکات بیان کیے کہ ابن جوزی بے حال ہو گئے، کپڑے پھاڑ دیے، لوٹ پوٹ ہو کر کہنے لگے ارجعوا من القال الى الحال، میں قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتا. شیخ کے قدموں میں گر پڑے. یہ علماء کی حالت ہے. اور عام عوام کا عالم یہ ہوتا تھا لوگوں کی جسم سے جانیں نکل جاتی تھی. ایسے ایک دن خطاب فرما رہے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا. ایک بزرگ آپ کے خطاب کے دوران سو رہے تھے. اب ایسا معاملہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، خطبہ بیان کرنے والے ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں سے، بھی تمہارا دھیان کدھر ہے، تم ایسے کر رہے ہو ویسے کر رہے ہو، یہ ہو جاتا ہے. تو وہ سامنے بیٹھے بابا جی سو رہے تو جلال میں آنا چاہیے تھا، لیکن آپ جلال میں نہیں آئے، ممبر سے نیچے اترے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بڑے ادب و احترام سے ہاتھ باندھے کھڑے. وہ سو رہے ہیں، عوام سننے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور یہ ہاتھ باندھ کے ایک بظاہر بے خبر غافل شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے، بظاہر غافل ہے. جب ان کی نیند ختم ہوئی، وہ بیدار ہوئے، یہ واپس ممبر پہ آگے خطبہ شروع کر دیا. لوگوں نے کہا حضور آج تو عجیب ہی معاملہ نہیں ہو گیا؟ فرمایا نہیں بات یہ ہے وہ خواب میں حضور کی زیارت کر رہے تھے. ان کی خواب میں کونین کے دول آئے تھے، وہ جو خواب میں دیکھ رہے تھے میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. حضور شہنشاہ بغداد کی بڑی باتیں ہیں. آپ کے چند ارشادات مجھے مل گئے ایک جگہ سے، میں نے کہا وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مومن کو چاہیے سب سے پہلے فرائض ادا کرے، ان سے فراغت کے بعد سنتوں کی طرف توجہ دے، پھر نفلی عبادات میں مشغول ہو. پس جو شخص ابھی فرائض ہی سے فارغ نہیں ہوا، اس کے لیے سنتوں میں مشغول ہونا جہالت اور بے وقوفی ہے. اس لیے کہ ادائے فرض کے بغیر سنن و نوافل قبول نہیں کیے جائیں گے، اور جو شخص ایسا کرے گا یعنی فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے گا، فرمایا وہ ذلیل و خوار ہوگا. اب ہمارے ہاں ایک مزاج یہ ہے کہ آسان کاموں کو ہم جو سال بعد ہونے ہوتے ہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے سال بعد ایک ایونٹ آ رہا ہے، اس کو منانا چاہیے، اس کو عقیدت و احترام سے منانا چاہیے، لیکن ہمارے ایمان کا اظہار صرف وہ سال بعد جو ایک موقع آ رہا ہے جس کو منانا سنت یا مستحب ہے صرف اسی تک محدود رہ جائے، یہ کوئی ایمان تو نہیں ہے نا. فرائض ہیں، فرائض پہلے ادا ہوں، پھر واجبات ادا ہوں، پھر سنتوں کی طرف رغبت ہونی چاہیے. ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہ کرے باطل ہے. میں اکثر اس موضوع پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت جو 2 نمبریاں ہو رہی ہیں نا، ان میں یہ معاملہ بھی ہے
کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں طریقت کا، دعویٰ کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کا، اور ظاہری معاملہ شریعت کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تو اس قسم کی کچھ باتیں وہ کر رہے تھے، کہتے میں بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا بیعت ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، کسی نہ کسی کامل شخص کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا چاہیے تاکہ انسان شریعت پر عمل کرے، ان کی واعظ و نصیحت ملتی رہے۔ تو کہنے لگے ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ اگر ہمارے بڑے 50 میں سے 45 نمازیں معاف کروا سکتے ہیں تو 4-5 میں سے ہم بھی کروا سکتے ہیں، 5 میں سے 4 ہم بھی کروا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ اکبر، کیسی جہالت کی بات ہے۔ ایک سمجھدار بندہ، مجھے حیرت ہوئی، یار تم کیسے بات کر سکتے ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہے کہ 5 ہیں تو تم ایک شیخ جس کو تم شیخ سمجھ بیٹھے ہو، اس کے کہنے پر کیسے تم نے سوچ لیا کہ 5 میں سے 4 معاف ہو گئی؟ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو ایک جگہ روشنی نمودار ہوئی، اس میں سے ایک شکل متشکل ہوئی اور مجھے کہا عبد القادر میں تم سے راضی ہو گیا، اور جو چیزیں لوگوں پر حرام ہیں میں نے تیرے لیے حلال کر دی۔ تو میں نے کہا استغفر اللہ، اس نورانی بظاہر نورانی نور میں سے آواز کیا آئی، میں تیرا رب ہوں، تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو لوگوں پر حرام ہے وہ میں نے تیرے لیے حلال کر دیا۔ میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان ہے۔ کہتے چیخ کی آواز آئی اور وہ ساری روشنی ختم ہو گئی۔ پھر آواز آئی عبد القادر میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو ایسے گمراہ کیا ہے، لیکن آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس بات پر خوش نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ مریدوں نے کہا حضور وہ منظر تو بڑا عجب تھا کہ روشنی نمودار ہو رہی ہے اور نور نظر آ رہا ہے اور اس میں سے آپ کو کہا جا رہا ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ اللہ کی طرف سے پیغام نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے؟ آپ نے کہا مجھے ایسے پتا چلا جب اس نے کہا کہ حلال چیزیں حرام چیزیں تیرے لیے حلال ہیں، میں نے اس سے جان لیا یہ شیطان ہے۔ کیونکہ جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ بیان ہو گئی ہیں، قرآن کریم مکمل ہو گیا، احادیث مصطفیٰ ہم تک پہنچ گئیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ تابعین کا اجماع وہ ہم تک پہنچ گیا، قیاس کا اصول موجود ہے ہمارے پاس۔ تو کوئی آج نیا ذریعہ ہمیں بتانے والا ہمارے لیے وہ قابل اعتماد سورس نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی بھی کچھ کہتا رہے۔ اگر معاذ اللہ کسی کو خواب میں کوئی کہے کہ مجھے ایسی زیارت ہوئی، مجھے کہا گیا کہ تو نماز نہ پڑھ، تو کیا ہم اس کی خواب پر اعتماد کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ خواب میں وہی اشارہ درست ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ تو آپ نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی، فرمایا ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہ کرے باطل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور انوار و تجلیات الہی کے حصول کے لیے کتاب و سنت کے 2 پروں کے ساتھ محو پرواز ہو جاؤ۔ اگر بلندی چاہتے ہو، ایک پر کتاب ہے، ایک پر سنت ہے، اس کے ساتھ تم پرواز کر سکتے ہو۔ بارگاہ خداوندی میں اس طرح داخل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا رہنما اور معلم بنا لے، پھر تو کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، صحیح راہ ہدایت پر چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔